سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ ومن الناس، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من یشری نفسہ، جو اپنا آپ بیچ دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ پاک تو بڑا ہی مہربان ہے بندوں پر۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے شخص کا ذکر کر کے اس کی مذمت بیان کی کہ جو منہ پر کچھ ہوتا ہے اور عدم موجودگی میں وہ کچھ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر منافقانہ خصلت ہے، سامنے بڑا چرب زبان، خوش آمدی اور بڑے ہی یوں کہہ لیں کہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والا، اور اپنی وفاداری کی قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے نام کو بار بار ذکر کرنے والا، جس کا نام میں نے اس دن بتایا تھا، اخنس بن شریق۔ یہ ایک منافق انسان تھا جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بڑی اپنی وفاداری کا اظہار کرتا، لیکن جب آپ سے الگ ہوتا تو پیٹھ میں چھرے گھونپنے کی کوشش کرتا۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف اللہ پاک فرماتے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے اپنا آپ بھی بیچنا پڑے تو وہ بھی بیچ دیتے۔ یہ فرمائے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کی تعریف میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، گویا انہوں نے اپنا آپ بیچ دیا۔ خاص طور پہ ایک صحابی جن کا نام ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالی، ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام لانے کا مختصر واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے اللہ کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اصل میں یہ روم کے رہنے والے نہیں تھے، یہ رہنے والے تھے یمن کے۔ ان کے والد سنان بنو نمیر ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے ایک عظیم فرد تھے۔ یمن اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی قوت اور طاقت، جس کو فارس کہا جاتا ہے، جس کا پائے تخت ایران میں تھا۔ یمن اسی کے ماتحت تھا، ایران کے، اور ان کے والد جو تھے یہ کسریٰ کی طرف سے بہت بڑے شاہی خاندان کے ایک فرد تھے اور افسر تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ کسریٰ نے ان کو عراق کا ایک شہر ہے موصل، وہاں کا گورنر بنا کر وہاں منتقل کر دیا۔
گویا یوں کہہ لیں کہ ان کی وہاں پر اپائنٹمنٹ ہو گئی کہ آپ وہاں چلے گئے۔ چنانچہ ان کے والد اور ان کی والدہ کو لے کر موصل کے علاقے میں منتقل ہو گئے، اور موصل ایک ایسا علاقہ تھا جو کسریٰ یعنی ایران کی حکومت، فارس کی حکومت اور روم کی حکومت بالکل سرحد پہ تھا۔ یوں کہہ لیں کہ ایک طرف اگر فارس کی حکومت ہے تو اس سے آگے ہی ساتھ ہی بارڈر کے ساتھ ہی وہاں روم کی حکومت شروع ہو جاتی۔ وہیں پہ حضرت صہیب رومی کی پیدائش ہوئی، اور بڑے اچھے اور ناز و نعم کے اندر یہ پلے، خوبصورت بھی بہت تھے۔ اللہ نے ان کو جسمانی اعتبار سے حسن و جمال سے بھی مزین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہین اور سمجھدار بھی بہت تھے، بڑے ہی زیرک اور دانا انسان تھے۔ بہرحال جیسے شاہی لوگوں کے بچے شہزادے ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی پرورش پائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی والدہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ان کے ساتھ قریبی کسی علاقے کی سیر کے لیے گئی، تو بارڈر پار سے ایک دم روم کی فوج نے حملہ کیا، اور عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ اسی میں یہ بھی قید کر لیے گئے، اور دوبارہ ان کی اپنے والدین سے پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ پھر بچے تھے، بکتے بکاتے مختلف، کبھی کسی آقا کے پاس، کبھی کسی آقا کے پاس، روم میں ہی رہے۔ روم میں رہنے کی وجہ سے وہاں کی بود و باش، وہاں کا رہن سہن اور وہاں کی نشو و نما کا ان کے اوپر خاصا اثر تھا، یہاں تک کہ عربی زبان بھی کمزور ہو گئی، روم کی زبان ان کے اوپر غالب آ گئی۔ بڑا عرصہ وہیں ایسے ہی بکتے بکاتے رہے، اور کبھی کسی آقا کے پاس، کبھی کسی آقا کی خدمت میں۔ ایک دفعہ ایسے ہی کسی آقا کے ہاں پروگرام تھا، اس پروگرام میں ایک عیسائی راہب اس نے بیان کیا۔ بیان کے دوران اس نے بتایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر آزادی کی ایک جو چمک ابھری، ان کے دل میں ایک رمق پیدا ہوئی کہ مجھے بھی یہاں سے نکلنا چاہیے اور وہاں پہنچنا چاہیے جہاں وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ چنانچہ یہ روم سے کسی طریقے سے بھاگے، وہاں سے نکلے، اور چلتے چلاتے پیدل سفر کرتے کراتے بہرحال یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں ان کی زبان عربی نہیں تھی، ٹوٹی پھوٹی عربی بولتے تھے، لیکن بہرحال لوگوں سے انہوں نے تعلقات بنانے شروع کیے۔ سب سے پہلے جنہوں نے ان کا ہاتھ تھاما وہ تھے عبداللہ ابن جدعان۔ انہوں نے اس نوجوان کے اندر کچھ صلاحیتیں دیکھی، وہ اچھے کاروباری انسان تھے، اچھی ان کی کمپنی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، اور تاجر آدمی تھے، بیرون ملک بھی ان کے تجارتی وہ قافلے آتے جاتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مال کی نگہداشت کے لیے، اپنے کاروبار کی نگرانی کے لیے بطور ملازم رکھ لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صلاحیتوں سے مالک کے دل کو موہا، ان کے دل میں جگہ بنائی، ایماندار تھے، اچھے انسان تھے، حتیٰ کہ مالک نے کچھ ہی عرصے کے بعد ملازمت کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ان کو کاروبار میں بھی شامل کر لیا کہ اب تم میرے پارٹنر بھی ہو، تمہیں حصہ بھی ملے گا۔ چنانچہ حضرت صہیب کی صلاحیتیں اور زیادہ نکھر کے سامنے آئی،
جس کے نتیجے میں تھوڑے ہی عرصے کے اندر مکہ مکرمہ کے اچھے مالدار انسانوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اور جو اچھا تاجر ہوتا ہے اس کی شہرت بھی ہو جاتی ہے کہ یار فلاں تاجر اچھا ہے، اس کی اچھی جو ہے نیک نامی ہے، ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ بہرحال اسی طرح وقت گزرتا گیا، لیکن ان کے دل میں تو ہوک یہی تھی، تلاش یہی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کب ہوگا، ان کے بارے میں کب پتہ چلے گا کہ وہ آ گئے۔ کہتے ایک دفعہ اسی طرح یہ تجارتی قافلے کے ساتھ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں پہ خبر ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اور ایک نوجوان محمد ابن عبداللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ انہوں نے اپنا کاروبار ٹھپ کیا، اطلاع دینے والے سے پوچھا کہ وہ کہاں پہ ملیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی کے قریب دار ارکم ہے، ارکم کا ایک گھر ہے، اسی گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی کی اس طرح کی تڑپ دیکھ کر وہ شخص سمجھا کہ یہ بھی ان پہ ایمان لانے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ذرا احتیاط سے رہنا، قریش کے لوگ ان کے سخت مخالف ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم خام خواہ مارے جاؤ۔ حضرت صہیب نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں، میں نے صرف بات چیت کرنی ہے، جا کے دیکھتا ہوں، ملتا ہوں، کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ مکہ مکرمہ آئے اور چھپتے چھپاتے لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے صفا پہاڑی کے قریب پہنچے۔ ابھی دار ارکم میں داخل نہیں ہوئے کہ ان کی ملاقات ہو گئی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے، اور دونوں کے اندر اچھی خاصی گہری دوستی تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت صہیب کے اندر اچھی دوستی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو مل کر خاموش ہے، اظہار نہیں کر رہے کہ یہاں کس لیے آئے، کیونکہ دونوں کو خطرہ تھا کہ کہیں کوئی پتہ نہیں دشمنی نہ ہو۔ یہ ان کے متعلق سوچ رہے تھے، وہ ان کے متعلق۔ آخر انہوں نے ہی حضرت عمار سے کہا کہ یہاں کیسے آئے ہو؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پہلے تم بتاؤ تم کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، ان سے ملنے کے لیے آیا۔ یہ سن کر حضرت عمار کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، فرمانے لگے آ جاؤ پھر مل کے ہی چلتے ہیں۔ دونوں دوست مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کی شان پہلی ملاقات میں دونوں نے ہی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ دن انہوں نے یہیں پہ گزارا۔ جب غروب آفتاب ہوئی، اندھیرا چھا گیا، عام طور پہ مشرکین عرب گھروں میں چلے جاتے تھے، تو اندھیرے میں یہ نکلے۔ اب باہر تو اندھیرا تھا، لیکن اللہ کی شان دل میں ایمان کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ پھر یہ حضرات دونوں انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والوں نے جو ظلم ستم تشدد ان پہ کیا، اس سبھی کو معلوم ہے کیا حالات تھے۔ ان دونوں حضرات نے بھی وہ حالات بھگتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت مارا گیا، تشدد کیا گیا، ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اپنا مال کسی مخصوص جگہ میں رکھا تھا جہاں کسی کی رسائی نہیں تھی۔ وقت بیتتا گیا، 13 سال اسی طرح گزرے۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت شروع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر گئے، اور صحابہ بھی ہجرت کر گئے، حضرت عمر بھی ہجرت کر گئے۔ پھر ان کے بھی دل میں آیا کہ میں بھی ہجرت کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی ٹھانی، تو مکے والوں نے ان پر پیرے لگا دیے، اس کو نہیں نکلنے دینا۔ یہ خالی ہاتھ یہاں پہ آیا تھا، اس نے محنت کر کر کے مال کمائے، وہ مال ہمارا ہے، مال ہمیں دے دے تو پھر بے شک چلا جائے، لیکن جب تک یہ ہمیں مال نہیں دیتا ہم اس کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔
دن رات ان پر پہرے لگے ہوئے، نوجوان ان پہ کھڑے کیے ہوئے، ان کو نہیں نکلنے دینا۔ ایک دفعہ انہوں نے سخت سردی کا موسم تھا، طوفانی رات تھی، رات میں بڑی تیز ہوا چل رہی تھی۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، جب اندر عشق کی آگ جل رہی ہو تو پھر راستے اللہ سجھا دیتا ہے۔ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی، انہوں نے پہرے داروں سے کہا کہ یار میرا پیٹ بڑا خراب ہو گیا، مجھے بار بار قضاء حاجت کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ تو ایک دفعہ گئے، پھر آئے، پھر گئے، اور ساتھ ایسی صورتحال بنائے جیسے بڑی تکلیف میں۔ اب پہرے دار جو ہیں وہ آپس میں ہنسے کہ دیکھو آج ہمارے بتوں نے ان کی کیا حالت کر دی، اس کا کیسا حشر نشر کر دیا۔ اب ان کے خیال میں آیا کہ اتنی تکلیف میں یہ بندہ کہاں بھاگ سکتا ہے۔ وہ اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، اور انہیں خوش گپیوں میں کہیں ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے اپنی چادر کندھے پہ ڈالی اور اکیلے ہی چل پڑے مدینہ منورہ کی طرف، پیدل، کوئی سواری نہیں، مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد ان کو آنکھ کھولی یا انہوں نے دیکھا بھی یار وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو نکل گیا کہیں۔ تو انہوں نے سرپٹ گھوڑے پیچھے دوڑائے، مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی میں انہوں نے آ کے ان کو پکڑ لیا، گھیر لیا۔ یہ پہاڑی پہ چڑھ گئے اور تیر کمان ترکش ان کے پاس تھا، انہوں نے تیر اپنے سامنے رکھ لیے اور ان کو للکارتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں تم میں سب سے بہترین تیر انداز ہوں۔ بڑے اچھے تیر انداز تھے، کہتے ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر ہے تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکے گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار اور نیزے سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ جب تک میری جسم میں جان ہے کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس لیے فضول ہے تمہاری کوشش۔ ہاں میرے ساتھ سودا کرنا ہے تو ایک سودا کر لو کہ میں تمہیں اپنا مال دے دیتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو، میں مدینہ منورہ چلا جاؤں۔ ان کی تو خواہش یہی تھی کہ ہمیں مال چاہیے، ان کی تو تمنا ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمیں مال کا پتہ دے دیں، ہم کچھ نہیں کہتے آپ۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مال کا پتہ بتا دیا۔ ان کو یقین تھا کہ جھوٹ نہیں بولتا، اس نے جو بتایا صحیح بتایا۔ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب اندازہ کریں میرے عزیز دوستو، یہ سینکڑوں میل کا سفر پیدل طے کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ اللہ کی شان، جس دن یہ قباء میں پہنچے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قباء کے اندر ہی تھے، آپ بھی قباء میں تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا صہیب اکیلا چلا آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ربح البیع صہیب، صہیب تم نے بڑے نفع کا سودا کیا، تم نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ یہ قریب آئے، سلام و دعا کے بعد رحمت والی چادر میں لیٹ گئے اور پھر پوچھا اللہ کے محبوب میں نے تو ابھی آپ کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا سودا کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں یہ آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی اللہ والے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو اپنا آپ بیچ کر، اپنا مال و متاع دے کر اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، اور فرمایا اللہ تو اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں مدینہ منورہ میں بھی پہنچ کر خودداری کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ پھر دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے اور اچھا خاصا مال کمایا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کا تعلق رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ان کا کوئی خاص یارانہ تھا، خاص دوستی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اکثر حضرات ان سے مذاق کرتے ہوئے گھبراتے تھے
لیکن ان دونوں کا آپس میں ایسا یارانہ اور بے تکلفی تھی، ایک دوسرے سے مذاق کیا کرتے تھے، دل لگی کی باتیں، مزاح کی باتیں۔ حضرت صہیب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا ہی احترام، بڑی قدر کرتے تھے، جانتے تھے کہ اس جوان میں بڑی صلاحیتیں، اور بڑی کوشش کی انہوں نے کہ ان کو کوئی عہدہ دے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں بغیر عہدے کے اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی شان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو جتنے دن وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے، اتنے دن حضرت صہیب ہی مسجد نبوی کے امام تھے، یہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے یکم محرم الحرام کو، تو ان کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب نے ہی پڑھائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی اسی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اور پھر خود یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 38 ہجری میں تقریباً 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر آج بھی مدفون ہے۔ تو یہ عظیم الشان صحابی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی قربانی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کے اسی طرح کے واقعات کہ انہوں نے کافروں سے کوئی نہ کوئی سودے بازی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچایا۔ تو اللہ پاک نے ان سارے لوگوں کی تعریف کی۔ آج بھی اگر ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوں کہ جو اپنا آپ اللہ کی رضا کے لیے بیچ دے، یعنی سارے کام چھوڑ کر اپنے صرف اللہ کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کرے، تو یہ آیت مبارکہ ان کی بھی تعریف کرتی۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندے جب مجھے پانے کے لیے، میرے حصول کے لیے، میری محبت کے لیے قربانیاں اور مال و جان لگاتے ہیں، تو پھر وہ سن لیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ جو اللہ کے لیے ایسی قربانیاں دیں گے، اللہ بھی ان کی قدر کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم